غالب کرتا ہے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو یہ نہ پسند۔ میرے بزرگوں بھائیوں، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور آپ کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یظہرہ علی الدین کلہ، یہ نبی کی ڈیوٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے بعد نبی کا کام کس نے سنبھالنا ہے؟ امت نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنا۔ دعوت کا کام، دعوت بھی کس لیے؟ دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ جہاد کس لیے؟ کہ اسلام میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں جہاد کو ختم کر دے اور اسلام کا راستہ کھول دے۔ یہی نا جہاد کا مقصد، جو رکاوٹ جہاد کے لیے آئے، دعوت کے لیے آئے، اس کو صاف کر دے، دعوت کا پیغام آگے چلے جائے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے۔ یہ ہے کام، ہر ایک کا کام ہے، اور یہ ہونا ہے۔ ابھی میرے بھائیوں نے بڑی حوصلے کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو اس منہج میں بیٹھے ہیں کہ دنیا میں اسلام غالب آ جائے۔ میرے رب نے چاہنا اور کرنا ہے، انشاءاللہ آج امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب امریکہ کو امریکہ میں شکست ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہندوستان کو کشمیر میں شکست ہو گئی انشاءاللہ، کل ہندوؤں کو کہاں شکست ہونی ہے؟ ہندوستان میں شکست ہونی ہے۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ میرے نبی کے پیغام ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، غلبہ کس کا ہوگا؟ میرے اور میرے رسول کا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو جہنم سے بچا دیا گیا، وہ جہنم کی آگ نہیں بتائے۔ کون؟ عصابۃ تغزو الہند، ایک کون ہے جو غزوہ ہند برپا کرے، اور دوسرا کون؟ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف لڑیں گے۔ یہ دو ہیں عصابتان من امتی اخرجہم اللہ من النار، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بری کر دیا۔ یہ غزوہ ہند ہم نے کرنا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے؟ یہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زمین کے چاروں کونے دکھا دیے گئے، مشرق مغرب سارا کچھ دکھا دیا گیا، اور اس سب کے درمیان کیا دکھایا گیا؟ اسلام۔ پوری دنیا میں اسلام، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا، اے نبی جہاں تک دنیا ہے وہاں تک اسلام ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جہاں تک سورج کی روشنی وہاں تک کیا ہوگا؟ اسلام۔ سورج کی روشنی کہاں تک ہے؟ جہاں انسان نہیں رہتے سورج وہاں بھی ہوتا ہے، پہاڑوں پہ، جنگلوں میں، سمندروں میں، بیابان صحراؤں میں سورج وہاں بھی۔ انسان ضروری نہیں کہ جہاں ہو وہاں سورج ہو، سورج انسانوں کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ ایک بر اعظم دنیا میں جس میں صرف برف ہے، انسان نہیں، مگر سورج وہاں ہے۔ تو اسلام وہاں آئے گا جہاں انسان ہے کہ جہاں سورج ہے۔ 30% خشکی اور 70% کیا ہے؟ پانی۔ پانی پہ بھی کس کی حکمرانی ہونی؟ اسلام۔ خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے، خواہ کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے، اسلام ہر گھر میں داخل ہو کے رہے گا، ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ میں آپ کو، جس میں اسلام کی دعوت کا کرنٹ بھر جائے نا، اس میں ایک جان پڑ جائے دعوت کی، وہ اصل ایمان ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتہ لگا کہ مکہ میں کوئی شخص آیا وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، تو میں نے پہلے تحقیق تصدیق کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا۔ وہ کچھ دن مکہ میں رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جاننا چاہ کے مجھے بتایا، میں بڑا پھر میں آ گیا۔ میں نے اپنا کوشہ دیا، بستر دیا، سامان دیا اور بیت اللہ میں آ کے قیام کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سادہ رہتے تھے کہ کسی کو آپ کے بارے میں خبر نہیں ہوتی۔ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کن کو ملنے لگ گئے؟ سیدنا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ بھی کیا کمال کے لوگ تھے، کیا اللہ نے ان کو حکمتیں دی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو نہیں کی، اپنی چادر لی اور آپ کے اوپر
سایہ کر دیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ بڑے یہ ہیں، اپنی چادر سے آپ کے اوپر سایہ کر دیا، لوگ پھر آپ کو ملنے لگے۔ دونوں میں یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون ہے، لوگ سیدنا ابو بکر کو مل رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ عدی بن حاتم آئے مسجد نبوی میں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ اللہ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں عام ملے تھے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں غفار قبیلے سے آیا تو میں دیکھوں کون ہے تو مجھے پتہ ہی نہ لگا۔ رات ہوئی تو میں حرم میں بیٹھا تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا، ان کا نام تھا سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ مجھے کہنے کہ تم مسافر ہیں، آرام کرنا ہے؟ میں نے کہا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے غرض نہیں پوچھی، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، مجھے سلایا۔ صبح میں پھر آ کے حرم میں بیٹھا، دل گزر گیا۔ شام کو پھر مجھے مل گئے، پھر مجھے مسلمانوں، مہمان نوازی، مسافروں کو سنبھالنا ہمارا پہلے دن کا شیوا ہے۔ جب اسلام کی پوری طرح نئی آگاہی ہوئی تھی، ابھی وہی نہیں آئی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی مہمان نوازی اما جی خدیجہ نے قسمیں کھائی، حاجیوں کو پانی پلانا قریش کا اس وقت بھی وقت تھا، یہ مجموعی طور پہ کام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ شام کو پھر مجھے ملے علی رضی اللہ عنہ، تو مجھ سے پوچھا کہ آرام کرنا، میں نے کام کا حساب ہے۔ اگلا تیسرا دن پھر سمجھ آئی، شام کو مجھے لے کے چلے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو مراد ہے، آپ کا جو مقصد ہے وہ نہیں رہا، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اس طرح آیا ہوں، حضرت کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مجھے وہ ملتے نہیں، کہا وہ میرے بڑے بھائی ہیں، تو ہماری دشمنی ہوئی ہے، صبح میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں گا، حالات اس قدر مشکل ہے، اگر کوئی دشمن میرے اوپر آیا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے کھڑا ہو جاؤں گا دیوار کے ساتھ لگ کے، اس طرح کوئی بندہ اپنی حاجت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مگر تم میرے ساتھ کھڑے نہ ہونا اور یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہم اکٹھے، تم چلتے جانا، میں رک جاؤں گا، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ، اور یہ نہ ظاہر کرنا کہ ہم اکٹھے ہیں، تو میں بعد میں تمہیں بات کروں، میں صبح تمہیں ملاؤں گا۔ صبح اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو گئے، آپ نے فرمایا ابو ذر ابھی ہم کمزور ہیں، ہماری مخالفت بہت ہے، تو اپنے اسلام کو چھپا لے اور اپنے قبیلے میں چلا جائے، جب اسلام غالب آئے گا ہم تجھے مطلع کریں گے۔ اس حال میں میرے نبی کو کیا امید تھی کہ اسلام غالب آئے گا؟ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، یا اللہ ہمیں یہ یقین دے، وہ کوئی نہیں اسلام آنا، کیڑا کشمیر ہے ذات ہو جاتا ہے، اور پاکستان جنہ مرضی کھا لو، اتنے کوئی نہیں اسلام آنا، امریکہ فتح ہونا ہے، اور ساڑھے ملے چیزیں کبھی اسلام آنا، یہ مایوس لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیتیں حدیثیں صحیح معنوں میں نہیں، جو کام نہیں کر سکتے نیت تو کرے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں کاموں کا ثواب بھی کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ۔ کام کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ دیتا ہے؟ نیت کے ساتھ۔ اور کوئی کام نہ بھی کر سکے، نیت اچھی کر دے تو نیت کا اجر اس کو مل جاتا ہے، برابر ملتا ہے۔ تبوک میں گھر میں رہنے والے تبوک والوں کے برابر اجر پا گئے، صرف نیت کے ساتھ رہے گھر میں تھے، اجر برابر پائے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اپنے پہلوؤں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، اپنے بستروں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، اجر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیفیں ہم نے سہی، قربانیاں ہم نے دی، اجر میں وہ برابر تھا، ان کا دل ہمارے ساتھ تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، ہمارے ساتھ۔ اور شہید صرف وہی اٹھیں گے جو شہید ہوئے یا جنہوں نے سچے دل سے نیت کی؟ بولیں، جنہوں نے صدقے دل سے شہادت مانگی، اس کی نیت کی، وہ گھر کی چارپائی پہ بھی فوت ہوئے تو کہاں کھائے جائیں گے؟ شہیدوں میں۔ مگر نیت کھوٹی نہیں، نیت کیا ہو؟ خالصی۔ یہ نہیں کہ کئی بندوں کو سنا، نصر بھائی کہا کرتے ہیں کہ کئی بندے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک کے اوپر آمین نہیں کہتے، کہتے کیا پتہ قبول ہو جائے، قبول ہی نہ ہو جائے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں۔ اجے تو میں دکان کرنا ہے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک کے اوپر کئی آمین نہیں کہتے، مگر وہ ہم میں سے نہیں انشاءاللہ۔
ہم تو سب سے بڑی دعا ہی کیا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں کون سی موت دینا؟ شہادت کی موت دینا، مقبول موت دینا۔ یا اللہ ہمیں عام موت نہ دینا، اے اللہ ہم تجھ سے سچے دل سے شہادت کی موت مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمارے بھائیوں کی دعا قبول کی ہے، ہماری بھی یہ دعا قبول کر۔ اے اللہ تو نے ہمارے ساتھیوں کی، ہم سے چھوٹے بھائی تھے جن کی یہ دعائیں تو نے سنی ہیں، جنہوں نے پہاڑوں پہ تربیت گاہوں میں رو رو کے اللہ سے کیا مانگا؟ اپنی ماں سے کیا کہہ کے، اپنے ابا جی سے کیا کہا؟ ابا جی سے کہنے لگے جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے تو جو دعا بندہ بیت اللہ میں کرتا ہے سنتا ہے، آپ نے پہلی دعا بیت اللہ میں کیا کرنی ہے؟ یا اللہ میرے بیٹے کو شہادت کی موت دے دے، یہ کہ ہم یہ جماعت ہیں، ہم یہ جماعت ہیں۔ کوئی شک تو نہیں؟ تو نیت بڑی اہم ہے، کام کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، اس کی نیت کرنا۔ تو کہا حضر اسلام غالب آئے گا، ہم تجھے اطلاع، ابھی تو اپنے چپ کر کے نا قبیلے میں 3 دن کسی کو یہ نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، مگر ایمان کا کرنٹ اندر گیا، ایمان کی روشنی اندر گئی، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین حق ہے تو میں چھپاؤں گا نہیں۔ اور باہر قریش کے لوگوں میں کیا جا کے اعلان کر دیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان کا بھتیجا تھا جو یہ لفظ سنتے تو وہ کیا کرتے؟ 3 دن یہ نہیں پوچھا کہ نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمحے کا اسلام اندر گیا ہے۔ نبی کہہ رہے تھوڑی احتیاط کر، وہ کہتے کام سچا ہے، اب میں بیان کروں گا۔ جن کو سمجھ آ گئی مارا۔ پھر اگلے دن حضرت عباس آئے، ان کو اوپر لیٹ کے چھڑایا، کہا شام کے رستے کے کاروبار ہے قریش کے، اس کا قبیلہ درمیان میں بندہ مار گیا تو یہ کاروبار ختم ہو جائے گا، اس کا قبیلہ تمہیں گزرنے نہیں دے گا، اس کا گھر کہاں ہے؟ ہمارے گزرگاہ پہ، ہمارے رستے پہ اس کا قبیلہ پڑتا ہے، ہم نے شام آنا جانا ہوگا، وہ سوچ سمجھ کے تم مارو، یہ رستے سے بیٹھے ہیں، یہ تو نگنا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے حضرت ابوذر کو کہا رضی اللہ عنہ، پھر ابوذر آئے واپس آنے کے لیے کہ آئے گئے، ایسے آئے کہ پھر کبھی نہیں گئے، سفر میں حضر میں ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلبے کی بات میں آپ سے کر رہا تھا، اس حال میں کہا کہ اسلام کا غلبہ ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں ایک غلبہ اسلام کی تحریک کو جاری رکھنا اور جاری کیے ہوئے 30 سال میں آپ نے کیا کام کیا؟ ماشاءاللہ کسی مفاد پہ کام نہیں کیا۔ میرے رب کا شکر ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سیدھے رستے پہ لگا دیا کہ تم نے میرے دین کی بات کری۔ ہم نے دعوت دی تو کس کی دعوت دی؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، کس کی طرف بلایا؟ ادعو الی سبیل ربک، کس کی طرف دعوت دی؟ اللہ کے رستے کی۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، یا اللہ یہ تیری مسجد وان المساجد للہ، یہ تیری مسجد ہے، فلا تدعو مع اللہ احدا، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے، ہم نے صرف اس میں تیری دعوت دی ہے، تیری سوا کسی کی دعوت نہیں۔ اے اللہ کسی کو نہیں پکارا، جب پکارا تجھی کو پکارا ہے، اے اللہ تو ہمیں موت کسی پہ دینا، تیرے سامنے جھکے۔ ہم نے تو اپنے صحابہ سے یہی سیکھا۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کسرا کو اس نے کہا کسرا بیٹھا سامنے، اس کو سجدہ کر، اس کی ملاقات کا ادب یہ ہے کہ اس سے ملا جائے تو سجدہ کیا جاتا ہے۔ مغیرہ کہنے لگے جب سے اللہ کے سامنے جھکے ہیں پھر کسی کے سامنے نہیں جھکے، جب سے اللہ کو سجدہ کیا پھر کسی کو نہیں، پھر نہیں، ایک دفعہ جھکے رب کے سامنے، اس کے سامنے جھکنا سیکھ لیا، پھر نہیں جھکے کسی کے سامنے۔ تو الحمدللہ توحید کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہیں، توحید کے پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں، خالص دعوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ میرے رب کا شکر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرقوں کی دعوت دی ہے یا امت کی قرآن حدیث کی؟ قرآن حدیث پیش کی۔ کبھی کسی شخصیت کا تعارف نہیں کرایا، اور جب آئے جو آیا اس نے حدیثیں سنائی، مجھ سے پہلے پہنچتا ہی کر رہے حدیثیں سنا۔ میں آج کل کوئی اور جمعہ پڑھائے گا انشاءاللہ، وہ کیا بیان کرے گا؟ حدیثیں بیان کرے
چلے گا ہماری دعوت قرآن و سنت ہے. ہمارے نبی ہمیں دے کے یہ گئے کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرا کتاب. جب تک اس کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, جب تک اس کو پکڑے رکھو گے کوئی گمراہی نہیں. الحمدللہ دعوت دی گئی. جہاد کے بارے میں پوچھتا ہوں, بڑے بڑے نشیب و فراز آئے جہاد کے اوپر. ماشاءاللہ آپ آج بھی کھڑے. سب سے زیادہ دنیا میں جس جماعت کی, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ دنیا میں جس کی مخالفت ہے اس وقت جماعت میں, وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ ہی ہیں ماشاءاللہ. طالبان کے تو کل آنے والے دن میں امریکہ سے مذاکرات ہیں, 26 تاریخ کو پھر ان کے مذاکرات ہیں امریکہ کے ساتھ. پیچھے 3 سال ہوئے. داعش نے تو امریکہ نہیں پریشان, داعش کو تو اپنی جگہ پہ چھوڑ کے جاتا ہے. TTP سے کوئی پریشان نہیں. جو فرقوں کا کام کریں, عالم کفر ان سے ناراض ہے کہ خوش ہیں؟ وہ اس کو مارے, وہ اس کو مارے. مارنے والا اللہ اکبر کہے اور مرنے والا لا الہ الا اللہ کہے, اس میں کس کی خوشی ہے؟ امریکہ کی. اور کفر کی خوشی ہے. جو گولی چلاتا ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے چلاتا ہے, اور جس کو گولی لگتی ہے وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے منظر دیکھا؟ مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے, مسجد کے نمازی شہید ہو رہے ہیں, اور مارنے والا کون ہے؟ وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے اس جماعت میں بھی یہ بڑی کوشش, سائیوال میں تو کمال ہی ہوئی ہے کہ یہ سارے اس کام میں لگے کہ ہم نے کہاں لڑنا ہے؟ اس ملک میں لڑنا ہے. یہاں دروازہ کھولنے جنگ کا. ہر کوئی آپ سے کہتا تھا اتنے کیوں نہیں چاہ کر دے. ہم نے ہر کسی سے کہا ہم اس ملک میں نہیں لڑتے, ہم مسلمانوں سے نہیں لڑتے, ہمارے لڑنے کی جگہ کوئی اور ہے. یہاں محبت ہے, یہاں دعوت ہے, یہاں خدمت ہے, یہاں قرآن و سنت کی دعوت ہے. یہاں پہ ہمارا انتشار نہیں چاہتا. دعوت پیش کی, جہاد ہوا. میں امیر صاحب سے کہنے لگا اتنے آپ کے بچے شہید ہوئے, ہزاروں بچے شہید ہوئے, ہم آپ سے کشمیر کے بارے میں پوچھتے ہیں, باقی سوال ہے. یہ شہداء کے باپ مائیں آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کشمیر کا کیا بننا ہے؟ کہنے لگے پوچھتے ہوں گے, مگر ان کو ان کا مقصد مل گیا. وہ صرف کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد میں آئے تھے, جنت کے لیے بولیں جنت کے لیے. ان کے بیٹے نے وصیت میں لکھ دیا کہ جنت کے دروازے میں تمہارا انتظار استقبال کروں گا, انتظار کروں گا. ماں میں جتنی بھی خدمت کرتا میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا تھا, میں اپنے قدموں پہ تمہیں اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرتا, تیرا حق ادا نہیں کر سکتا تھا. میں نے سوچا کہ میرے خاندان کے اللہ تعالیٰ بخشش کر دے, میں نے جہاد کا رستہ چن لیا, اللہ نے مجھے شہادت کی موت دے دی. جب یہ کاغذ تمہارے پاس آئے گا انشاءاللہ میں کہاں پہنچ چکا ہوں گا؟ ایک منہج پہ لوگ تیار ہوئے, دنیا کے نتیجوں پہ تیار نہیں ہوئے, اللہ کی رضا کے لیے تیار ہوئے. وہ باتوں سے تیار ہوئے کہ آیتوں سے. ہمارے جس ساتھی کو قلو اللہ پوری صحیح نہ آتی تھی, وہ مالکم لا تقاتلون کتب علیکم القتال, رمضان میں بھی کتب علیکم الصیام, اس کو نہیں آتا تھا, کیا پڑھتا تھا؟ کتب علیکم القتال وهو قلوب. ایک محنت ہوئی ہے, ایک تربیت ہوئی ہے, آپس میں نہیں لڑنا. بڑی بڑی تربیت کیا کرتے, دشمنوں کی تو صفوں کی صفیں پلٹ دی. اپنے علاقوں میں لوگوں نے پتھر بھی مارے, تھپڑ بھی مارے, تو کیا کیا؟ دعا دی. کہتا ہے یہاں کچھ نہیں کہوں گا, یہاں کچھ نہیں کہوں گا, ہمارا لڑنے کا میدان اور ہے, یہ ہماری لڑنے کی جگہ. یہ جماعت پہ پابندیاں لگ گئی, مسجدیں چلی گئی, ایمبولینس سے چلی گئی, ڈسپینسریاں چلی گئی, چلی بھی کہیں نہیں گئی, ایتھے بیٹھی ہیں رولا کے چلی گئی. کسی کی گئی تو میں واپس اڑا دیتا ہوں, ادھر ہی. میں اور بات کرتا ہوں, پلاننگ کیا تھی کہ کسی طرح اس ملک میں انتشار ہو. ایک مسجد اسلام آباد میں حکومت نے لی تھی, کہ ہے یہ حکومت کی تھی, لال مسجد کس کی ہے؟ حکومت کی سرکاری مسجد ہے. آپ پارا مارکیٹ کے سیکٹر میں سرکاری مسجد کا کیا نام ہے؟ لال مسجد, حکومتی مسجد. اور جو جامعہ حفصہ تھی وہ کہاں بنی تھی؟ ایک لائبریری تھی, اس میں انہوں نے قبضہ کر دیا. حکومت نے کہا اس کو چھوڑ دو, وہ نہ کرے. اور اس لڑائی کے نتیجے میں پورے ملک میں خودکش ہوئے. ایک مسجد کے نتیجے میں جگہ جگہ بم پھٹے.
تو وہ سمجھتے تھے جب پوری جماعت کو ہم روکیں گے یہ کیا آگے سے کریں گے. تو جماعت کے اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے تربیت ہوئی تھی. وہ مسجد رہنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا ہم نے بیدر لگانا ہے. جو مسجد میں کھڑا تھا کہتا ہے پہلے بیٹھو چاہ پیو, پہلے مٹھائی کھاؤ, بسکٹ کھاؤ, پھر اس کو بعد جو بیدر میں لا دینا, میں لا دینا. ایسے نہیں ہوا. وہ 2 دن آئے پھر کہنے جو تسی کرتے کری رکھو اسی اپنا کام کرنا, تسی اپنا کام کرنا. دنیا چاہتی تھی کیا ہو, ہاں لڑے اور پاش پاش ہو گئے. خدمت کا کام کیا. خدمت کے کام میں مسلمانوں میں دینداروں میں کیا تھا, بے نمازی تو پھوکا پانی بھی نہیں پلا. انہوں نے کہا ہم سائیں دے کھا گیا چاول پک کے دے دے. کہتا ہے بدتی انہوں نے چاول دے دے. یہ اتنا سخت موقف تھا لوگوں کا. میں اپنے پانجیا کی شادی تے نہیں گیا کیونکہ انہوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. نہ جانے سے عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ جانے سے ہوتا ہے. وہ سمجھانے سے جانے سے ہوگا یا دروازے بند کرنے سے ہوگا. میں کسی کے گھر نہیں جاتا, نہ میرے بیوی بچے کسی ہمسائے کے گھر میں گئے, نہ میرے گھر میں کوئی آتا. خراب ہو جاتے ہیں. اور نہیں میرے بھائیوں یہ نہیں تھا. جب دین پڑھا تو پتہ لگا مشرکوں کو دودھ کس نے پلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنگی قیدیوں سے اخلاق سے کس نے باتیں کی, اور پھر آئے تو وہ کہتے تھے آج سے پہلے سب سے ناگوار چہرہ آپ کا تھا اور آج کے بعد سب سے محبوب چہرہ سمام میں رسال تھا. ہم کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. آج سے پہلے ناگوار دین آپ کا دین سب سے ناپسندیدہ تھا, آج کے بعد سب سے محبوب دین آپ کا ہے. آج سے پہلے سب سے زیادہ نفرت مدینے سے کرتا تھا, آج کے بعد سب سے محبوب کس سے, مدینے سے. اخلاق تھے. یہودیت کے گھر بیٹھے گوشت کھا رہے, گوشت کھا رہے کہ زہر کھا رہے, فرما رہے تھے میری آخری دنوں میں میری رگیں جان کٹی جا رہی ہے, میرے تلوے میں اس زہر کا اب بھی اثر. عائشہ جو اس نے مجھے زہر دیا تھا اپنے آخری لمحوں میں کہہ رہے تھے اس زہر کا اثر اب بھی. پھر یہودیوں کو سزا دی کہ معاف کر دیا, معاف. لوگوں سے ملے ہیں, لوگوں سے معاملات کیے, کافروں کی سنی, جہاد بھی کیا ہے, دعوت بھی دی ہے, ہر بندے کا مسئلہ ہے. مسلمانوں مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, ہمارے دیندار لوگ کہتے ہیں ہمیں عوامی کام نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی کیویں سنیے ہسی تے اللہ اللہ کرنے اے یار سیاست جاواں گے ہر بندہ راہ ڈاک کے کھلو جاندا ہے, میرا اے کام کراؤ, اے میرا کام, میں ویلا نہیں. ایک بندہ کہندا دل تے بڑا کردا ہے پر لوکی بوئے توڑ دیندے. میں لوکاں دی گلاں سناں گا, میں لوکاں دے مسئلے سناں گا, ویلا نہیں. ان کو پتہ نہیں ہے میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کسی شخص کے ساتھ جاؤں اس کا مسئلہ. یہ دین ہے. میں روز لوگوں سے کہتا ہوں یا اللہ جو کام سیاستدان کرتے ہیں اس کی توفیق دینداروں کو دے دے, اور جو کام دیندار کرتے ہیں اس کی توفیق کس کو دے دے, سیاستدان. کام بڑا ٹھیک ہو. جو طبیعت سیاستدانوں کی ہر کسی کو سلام کرنا, ہر کسی کی خوشی غمی میں جانا, ہر کسی کی شادی بیاہ میں پہنچنا, ہر کسی کو گلے ملنا, ہر کسی کی کنڈی کھٹکھٹانا, ہر کسی کو اپنا منشور دینا, وہ ان کے سیاسی منشور ہیں. آپ کا منشور کون سا ہے, آسمانی. ہم نے کوئی منشور نہیں بنانا, ہمارا منشور آ چکا ہے. مجھے ایک بندہ کہتا ہے الیکشن کمپین کس کرو گے, میں نے کہا تم اسے الیکشن کمپین کہتے ہو, ہم اسے دعوت کی مہم کہتے ہیں. الیکشن کمپین کو دعوت بنا کے کیا جائے, ہر بولے جانے والا جملہ, ہر خرچ ہونے والا روپیہ, ہر اٹھنے والا قدم کیا بنے گا, اجر. بات تو نیت کے ساتھ. کئی ساڈے اننے ڈر جاندے نے پتہ نہیں جماعت کا کی بننا, یہ تک کہ بیڑا اڑ گیا, یہ سیاست گئے کہ نہیں ہو بچنا. تو کوئی اعتماد کرے کچھ نہیں ہو سکے. امیر ماشاءاللہ سوچ سمجھ کے دعائیں کر کر کے اللہ سے استخارے کر کر کے اس کام میں آئے. کئیوں کو فرق فکر لگ جاتی جہاد چھوڑ کے نہیں کرتے. کیا جانے جہاد چھوڑنے کے لیے پاپڑ بیلنے کے کرنے کے لیے. پہلے سچے دل سے کہیں, مسجد میں بیٹھے جس کو اعتراض ہے
کیا یہ سارا کام جہاد چھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جہاد کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے جس کو یہ اعتماد ہے نا تو وہ اعتماد کرے. یہ جو دل میں خام خواہ کے وہم آتے ہیں ان وسوسوں سے بچنا چاہیے. اس کا مقصد سیاست کا دعوت سے جدا ہونا ہے یا دعوت کو پھیلانا ہے؟ پتہ نہیں یار کل تسی گانے نہ گان لگ جاؤ یار کسی تسی داڑیاں نہ مل جاؤ یار تسی سیاستدان نہ ورگے نہ ہو جاؤ. میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں کہتے کہ سیاستدان ساڈے ورگے ہو جائے؟ کیا لوگوں سے بائیکاٹ کر کے زندگی گزاری جا سکتی کہ دعوت کے ساتھ ملایا جاتا ہے؟ اللہ تربیت کرنی ہم نے. یہ تو سیاستدان پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تربیت کریں گے ایک معاشرہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آج ہی میں نے پڑھا. میں سوچی جاتا ہوں تربیت کے بغیر معاشرے نہیں بنتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو توفیق دی کہ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کی کیا کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی کیا کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں جا رہے سفر میں جا رہے سفرہ بچھایا کھانے کے لیے. ایک بکریاں چرانے والا نوجوان بچہ بکریاں چرا رہا ہے. اسے دعوت دیتے ہیں ادھر آ ہمارے کھانے میں شامل ہو جائے. کہتا ہے میرا روزہ ہے. کیا کہتا ہے اس جنگل میں صحرا میں دھوپ میں بکریوں کے پیچھے چلنا کوئی آسان تھا؟ اس گرمی دھوپ میں بکریاں چراتے ہوئے تم نفلی تو کیا تو نے کیا؟ دیکھ پہاڑی علاقے ہیں پتریلی زمین ہے خشک بنجر میں پھرتا ہے بکریوں کے پیچھے پیچھے گرمی میں تو نے روزہ رکھا. کہتا مجھے آخر کی. آگے اسے کہتے ہیں اچھا پھر ایک بکری بیچ دے ہم اس کو ذبح کرتے ہیں شام کو اس کی افطاری بنائیں گے. کہتے ہیں شام کو اس کی افطاری بنائیں گے ایک بکری بیچ تو بھی ہمارے ساتھ کھانا. کہتا میں غلام ہوں میں بکریوں کا مالک نہیں میں بیچ نہیں سکتا. کہا مالک تو یہاں ہے نہیں. کہتے امتحان کے لیے میں نے کہا کہ اس کو ذرا آزماتا ہوں. روزہ تو رکھی بیٹھا اس کا معاملہ کس طرح. ہم لوگ عبادات میں تو ٹھیک ہوتے ہیں معاملات میں کمزور. کہتے میں دیکھتا ہوں کیا کہ تیرا مالک کون سا تو پیسے لے لے. اس کو کہنا کہ بکری کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا. وہ آگے سے کہتا فائن اللہ. پھر اللہ کہاں ہے؟ آگے سے اس نے کیا کہا یہ ہے اسلامی معاشرہ یہاں سے تربیت ہوتی. کہتا فائن اللہ. پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر عبداللہ بن عمر ایک ہی لفظ کو پورے جگہ بولتے رہے فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ. اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے ایک ہی لفظ بولتے رہے. مدینہ میں پہنچے اس بچے کا پتہ کیا اس کے مالک کا پتہ کیا اس کو بلایا. کہا اس غلام کے کتنے پیسے؟ اس نے کہا اتنے پیسے. کہا تیری بکریاں کتنے کی؟ اس کا اتنے پیسے. اس کو بکریوں کے پیسے دیے غلام کو پیسے دیے. لڑکے کو بلایا بکریاں بھی تیری تو جا جدھر مرضی آزاد تو غلام نہیں رہے. وہاں آزادیوں کا معیار ماگیا ایک صحابی امیر ماگی تو کہتے کہ یہ بھی بکریاں چراتی تھی ان کی لونڈی. بکریوں کے چرانے والوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے مگر بات کیا تھی؟ تربیت تھی. کہتی کہ بکریاں کو بھیڑیا اچل کے لے گئی. جس طرح ایک انسان بے صبرا ہوتا ہے معاویہ کہتے ہیں میں بھی ایسے بے صبرا ہوا. میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑا میرا نقصان ہو گیا. کہتے چاہیے تھا میں صبر کرتا مگر انسان کی فطرت ہے میں نے اس کو تھپڑ مارا. پھر میرے دل میں احساس ہوا کہ میں اس کو آزاد کروں. میں نے اس کا واقعہ کس کو آگے بتایا؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اللہ آسمان میں. کہا میں کون ہوں؟ کہا انک رسول اللہ آپ اللہ کے رسول. کہا اس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو آزاد کر دو یہ تو مومن ہے اس کو چھوڑ دو یہ مومن ہے. بکریوں کے چرانے والوں کو عقیدے کا پتہ تھا. بکریوں کے چرانے والوں کو تقوی کا پتہ تھا. بکریوں کو چرانے والوں کو روزوں کا پتہ تھا. بکریوں کو چرانے والوں کو نمازوں کا پتہ تھا. بکریوں کو چرانے والے دنیا کے حاکم بنے. ارباز بن ساریہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہم صفہ والوں کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو چرچ کا کپڑا، ہم چیتھڑے پہنتے تھے، فاقے کرتے تھے. نبی آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے تھے غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، اس میں وہ نعمتیں دے گا جو تم نے نہیں دیکھی. صرف جنت کی بات کہتے ہیں، لوگ روم و فارس کی فتح کی بات بھی کرتے تھے. بولے روم و فارس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فتح کرتے ہیں. پھر کیا کہ نہیں کیا؟ صفہ والوں کے مانیٹر کا نام کیا ہے؟ جو لیڈر ہے صفہ والوں کا کیا نام ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے، صفہ والوں کے مانیٹر کون تھے؟ اللہ کیا لوگ تھے. کھانے کو روٹی نہیں ملی، 5374 حدیثیں آپ کو سنا گئے. کتان کا مہنگا کپڑا، اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے، جن کو روٹی نہیں، ناک صاف کرتے اس سے. شام میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بارے ابو ہریرہ تیرے مزے ہو گئے. تو وہ ابو ہریرہ نہیں ہے، روزے اور منبر کے درمیان ریاض الجنہ میں بے ہوش ہو کے گرتا تھا. لوگ اپنے پاؤں سے تیری گردن دباتے تھے، تجھے مرگی پڑی، تو دیوانہ ہے، مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، میں بھوک سے بے ہوش ہوتا تھا. آج کیا مزے ہو گئے. اللہ نے دنیا کا ان کو حکمران بنایا اور انہوں نے دنیا کو بتا دیا. یورپ آپ کی نمازوں سے متاثر ہے، آپ کے روزوں سے متاثر ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی حکومت سے؟ بولے تو صحیح. عہد فاروق کی ان کو یاد ہے، سیدنا عمر فاروق کتنے نفل پڑھتے تھے ان کو نہیں. ان کی نماز میں کتنی رکعت تھی وہ نہیں جانتے. ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک قانون بنا تھا، اس قانون میں ایک بچے کو دودھ پیتے کو وظیفہ ملا تھا، انہوں نے قبول کر لیا. ہمارے بچے ٹھیک مانتے ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کی راہیں چھوڑ دی، اور یورپ نے وہ اسلام، وہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام لے گئے. ہم مسلمان ہیں مگر اسلام چھوڑ گئے. انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کو اپنا لیا. اور ہم مسلمان اور ہم اسلام کو چھوڑ گئے. لاہور میں ایک عورت ہے، نئی مسلمان، مجھے کسی آدمی نے واقعہ سنایا. یورپ سے آئی تھی تو پرانے وقت کی بات ہے، وہ 30-35 سال پہلے. عورتوں کو ہوا کہ یورپ کی عورت ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم دیسی ہیں. یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ہمیں میک اپ کا نہیں پتا، کپڑوں کا نہیں پتا، بے پرد بن کے سنور کے، تو جو کچھ ہو سکتا تھا اس حال میں کہیں جا، اس کا پروگرام تھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں فیشن کا نہیں پتا. فل کام کیا. وہ آئی تو حجاب نہیں تھی، برقعے نہیں تھی، اور ان مسلمان عورتوں کو دیکھ کے رونے لگی. کہتی مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا مگر دل کرچی ہو گیا، کچھ کہا نہیں جاتا. ہچکی لیتے لیتے اس نے کہا جو ہم تھوک رہے ہیں تم وہ چاٹ رہے ہو، جو ہم تھوک رہے ہیں تم وہ چاٹ رہے ہو. جس زندگی سے ہم بیزار ہو گئے تم وہ زندگی اپنا رہے ہو. ہمیں اپنی زندگی کا سکون اسلام میں مل رہا ہے، تم اسلام کا سکون چھوڑ کے دھکے کھا رہے ہو ہمارے پیچھے. عوام الگ دھکے کھا رہے ہو، حکمران پاکستان اللہ کی قسم کھا کے کہیں، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اس ملک کا مسئلہ غربت ہے، غلامی ہے؟ بتائیں. جھوٹ ہے کہ اس ملک کا مسئلہ غربت ہے. آپ کے ملک میں کیا نہیں ہے؟ غلامی ٹوٹ جائے. گندم باہر سے منگاتے ہیں، ان کی وجہ سے منگاتے ہیں، کٹ نہیں. اتنا چاول، اس کوالٹی کا چاول ہے کہ دنیا نے کبھی دیکھا نہیں. قسم ہے، اتنا کیلا پھل بکتا ہے، سیب انار، خریدنے والے بھی تھک جاتے ہیں، بیچنے والے بھی پھل نہیں ختم ہوتے. یہ پچھلے مہینے کی بات، میں نے علاقوں میں ٹرک دیکھے، سیب کے پٹھان ڈالا کھول کے کھڑا ہے، 200 روپے کا 5 کلو، 200 روپے کا 5 کلو، 200 روپے کا 5 کلو، ٹرک لگے ہوئے اور لوگ شاپر بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، توڑے بھر بھر کے سیب. دنیا میں سیب مہنگی اتنی چیز ہے. انار بکتا دیکھا میں نے. نیوزی لینڈ میں انگور بکتے ہیں پیکنگ میں ایک ایک کر کے. ہمارا انگور خوشے سے ٹوٹ جائے کوئی لیتا نہیں. اتنے موسم ایک وقت میں، سارے موسم. سمندروں سے اتنا بڑا ملک ہے روس، سمندر نہیں ہے. اتنا بڑا چائنا ہے، دنیا کے لیے رستہ نہیں ہے، آپ سے سی پیک مانگتا ہے. نعمتوں کی کوئی کمی ہے، صرف حکمران غلام نہ ہو. آج کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟
کل شہادتیں ہوئی ہیں، اللہ کے بندے تو آج بھی مار کے کوئی ہے جو آج ان کے لیے بولے، جو بولتا